دوستوں، بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک شخص رہا کرتا تھا جس نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر فقیری کو اپنا لیا تھا اور سمندر میں ایک چٹان پر چھپر بنا کر وہاں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ شریعت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر فقیری اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلے والی امتوں میں یہ جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کے لیے اس چٹان پر یہ انتظام کیا کہ وہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا جس سے اس شخص کو ٹھنڈا پانی ملنے لگا، اور وہیں پر انار کا ایک درخت بھی اللہ تعالیٰ نے اگا دیا جس سے بڑے بڑے انار اس کو ملنے لگے۔ اس شخص روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا اور سارا دن اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتا۔ اس شخص نے 500 سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزاری، اب میرا آخری وقت آ پہنچا۔ میری خواہش ہے جب میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں رہوں، اور میرے بدن کو تو تا قیامت تک محفوظ رکھنا، تاکہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی اور سجدے کی حالت میں ہی اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے، اور اس کے ارد گرد اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے درخت پیدا کر دیے۔ لوگ اس جگہ پر جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ اگر لوگوں کو یہ بات پتہ چل جاتا تو وہ مقام پوجا پاٹ کا مرکز بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑے بڑے اور گھنے درخت اگا کر لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کا ڈر اور خوف پیدا کر دیا تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا، اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کو نام جنت کے اعلیٰ مقام میں لکھ دو۔ اس شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی اور اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اور ساری دنیا میں بے نیاز ہو کر سمندر کی چٹان پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا، اور آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنی فضل سے بخش دیا، تو میری بھی عبادت کہاں گئی؟ کم سے کم میرا دل رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ تیری نماز، تیرے روزے اور تیرے ذکر فرق کی وجہ سے تجھے بخش دیا، بلکہ اس قدر عبادت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے تجھے اپنی فضل سے بخش دیا، تو گویا کیا میری ساری عبادت ضائع ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ جو دلوں میں پیدا ہونے والی خیالات کو بھی جانتا ہے، اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو بجائے جنت کی جہنم کی طرف لے جایا جاؤ، لیکن اسے جہنم میں داخل مت کرو، اور اسے جہنم سے 500 میل کے فاصلے میں رکھو، جہاں پر اس کو جہنم کی آگ کی تپش شدت سے محسوس ہو۔ فرشتے نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس شخص کو وہاں پر پہنچا دیا۔ ایک دم جو اسے جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو وہ بلبلا اٹھا اور پیاس پیاس پکارنا شروع ہو گیا۔ جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اس شخص کو اتنی پیاس لگی کہ اس کا پورا جسم خشک کانٹا بن گیا۔ اسی دوران ایک ہاتھ نامودار ہوا جس میں ایک ٹھنڈے پانی کا کٹورا تھا۔ یہ شخص دوڑا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، مجھے پانی پلا۔ پیاس کی شدت نے بے حال کر دیا اور وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا، اور آواز آئی، یہ پانی تو تجھے مل جائے گا، مگر اس کی قیمت ہے۔ تو پھر اس نیک شخص نے کہا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ تو جواب میں ملا کہ 500 سال کی عبادت۔ اس شخص نے کہا کہ پھر مجھے پانی پلا دو، میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، اور بڑی خالص عبادت ہے، اس میں کسی قسم کی نفاق شامل نہیں۔ اور اس نے یعنی اس نیک شخص نے اپنی 500 سال کی عبادت دے کر وہ ایک کٹورا پانی پی لیا۔ جب پانی پینے کے بعد جان میں جان آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا کہ اس شخص کو میرے سامنے لاؤ۔ پھر اس شخص کو فرشتے نے اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ہے میرے بندے، اب 500 سال کی عبادت تو نے ایک پانی کٹورے کے بدلے میں دے دی، لیکن دنیا کے اندر تو 500 سال تک پانی کا ٹھنڈا
चश्मा इस्तेमाल करता रहा तो उसका हिसाब दे। और समंदर की चट्टान पर मैंने तेरे लिए एक अनार का दरख्त जो लगा दिया था और तू 500 साल तक उसका फल खाता रहा, उसका हिसाब दे। तूने दुनिया में मेरे बनाई हुई हवा का जितने सांस लिए उनका हिसाब दे। उसके बदले में तेरे पास कितनी इबादत है। हमने तुझे सेहत भी दी, देखने के लिए आंखें भी दी, सुनने के लिए कानें भी दिए, बोलने के लिए ज़बान भी दी। इसके अलावा अनगिनत नेमत मैंने तुझे अता की। उन तमाम नेमतों के बदले मैं कितनी नमाज, कितने रोजे, कितने नवाफिल लेकर आया है। तूने 500 साल तक अगर इबादत की है तो उस इबादत के लिए मैंने ही तुझे ताकत और हिम्मत अता की थी। उस ताकत के बदले में कितनी इबादत तेरे पास है। मैं तुझे इबादत करने के लिए ताकत हमने दी, इरादा हमने दिया, तौफीक हमने दी, दाना पानी हमने दिया। फिर भी तुझे ये दावा है कि मैंने बहुत कुछ किया और आज उसका बदला चाहता है। अरे तूने जो किया वो तो बस हमारी मेहरबानी से किया। बता तूने अपनी तरफ से क्या किया। अगर कुछ है तो पेश कर। ये सुनकर वो शख्स कांपने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, बेशक निजात आपके फजल से होती है, किसी के अमल से नहीं होती। अमल की तो ये कद्र कीमत है। 500 साल की इबादत करें और बस एक कटोरा पानी पी ले। प्यारे अजीज दोस्तों, ये नसीहत पोशीदा है कि इंसान को अपनी इबादत पर कभी भी तकब्बुर नहीं होना चाहिए। अगर इंसान इस कदर इबादत कर लेता है तो उसे अपना कमाल ना समझे बल्कि अल्लाह ताला का फजलो करम समझे कि उसने उसे अपने दरबार में आने की तौफीक अता कर दी। आपने देखा कि 500 साल की इबादत धरी की धरी रह गई और निजात का जरिया अल्लाह का फजल पाया। अल्लाह के फजल की आमाल इंसान का नेक अमल है। आमाल इंसान का नेक अमल है। नेक आमाल इस हकीकत को इस कदर जाहिर करते हैं कि उसे शख्स पर अल्लाह ताला का कितना फजल है, वरना अल्लाह ताला को हमारी इबादत की जरूरत ही नहीं। अल्लाह ताला की इबादत हम अपनी बेहतरी के लिए करते हैं। बेशक अल्लाह बेनियाज। आमीन सुम्मा आमीन।